امت کی حالت، مسیح مہدی کی آمد، علامت و نشانات، کارنامے، خلافت کا قیام، عظیم انقلابات، عالمی مواصلاتی نظام، بزرگان امت اور سیف سابقہ سے تائیداتی حوالہ جات اور تفصیلات کا بیان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ مہدی کو ظاہر ہونے کا ارشاد فرمائے گا، اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ بخشے گا اور اس کی تجدید کرے گا۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب اور عالم الغیوب کے بھی مظہر اتم تھے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے بڑھ کر کلام کیا، سب سے زیادہ مصفع غیب عطا کیا اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر دی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں النبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی وہ غیب کے بیان پر بخیل نہیں۔ آپ کے بیان کردہ غیب کا ایک بڑا حصہ تو قرآن کریم میں محفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاک الفاظ پر مشتمل اور ابدی کتاب کا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ یہ بھی یقیناً وحی الہی کا حصہ ہے، کیونکہ بغیر وحی کے آپ کسی طرح غیب پر اطلاع نہیں پا سکتے تھے۔ ہر پوری ہونے والی خبر اپنی ذات میں بیان کرنے والے کی سچائی کا اٹل ثبوت ہے۔ علم روایت کے لحاظ سے کوئی حدیث کتنی ہی کمزور ہو، لیکن اگر اس کی پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً درست اور خدا کی طرف سے ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ پیشن گوئیوں میں اخفاء کا پہلو ہوتا ہے، اور روحانی اصلاح میں عظیم انقلابات کو سار یا قیامت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آخری زمانے کی اکثر پیشن گوئیوں کو بھی انہی الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب دعوت الامیر میں آخری زمانے میں مختلف پہلوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر پیشن گوئیاں درج کی ہیں، مثلاً مذہبی، روحانی، اخلاقی، سیاسی، علمی، زمینی، آسمانی وغیرہ۔ زیر نظر سطور میں صرف آخری زمانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا انتخاب ہے، صرف وہ جو پوری ہو چکی ہیں، اور بے شمار اور ہوں گی جو آئندہ زمانوں میں پوری ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے تازہ بتازہ نشاں دنیا کو میسر آتے رہیں گے۔ اکثر کی تو وضاحت کی ضرورت نہیں، بعض جگہ تائیدی طور پر دوسرے مذاہب اور بزرگان امت کی پیشن گوئیاں درج کی گئی ہیں، کیونکہ ان سب کا منبع ایک ہی ہے، سب ایک دوسرے کے مصدق ہیں اور ایک دوسرے کی بعض تفصیلات بیان کرتی ہیں۔ آخری زمانے کے علامات، امت محمدیہ کے حالات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اسی طرح نصارہ کا حال ہوا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا، وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ مہدی کو ظاہر ہونے کا ارشاد فرمائے گا، اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ بخشے گا اور اس کی تجدید کرے گا۔ فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے زوروں پر ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ مہدی کو مابعوث فرمائے گا، جو گمراہی کے قلعوں اور بند دلوں کو فتح کرے گا۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالموں کی وفات کے ذریعے علم دین سے ختم ہو جائے گا اور لوگ انتہائی جاہل اشخاص کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے جا کر مسائل پوچھیں گے۔ وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔
دنیا کی عمومی حالات۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی تو رومی دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، یعنی دنیا میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا اور ہر ملک پر حکومت کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روحانی علم ختم ہو جائے گا اور جہالت کا دورہ ہو جائے گا، اور زنا بکثرت پھیل جائے گی اور شراب عام پی جائے گی۔ تیز رفتاری کی وجہ سے وقت سمٹ جائے گا، نیک عمل کم ہو جائیں گے، بخل بڑھ جائے گا اور قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو لوگوں کے اختلاف اور زلازل کے وقت آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک دعوت الربزی ہے۔ یہ طاعون اور دوسری وبائی بیماریوں اور جراثیمی جنگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک نشانی الدخان یعنی دھواں بھی ہے۔ اس میں ایٹم بم کے علاوہ کارخانوں اور سواریوں کا دھواں بھی مراد ہو سکتا ہے۔ قریب ہے کہ فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا۔ اس میں عراق سے نکلنے والا پیٹرول، بلیک گولڈ بھی مراد ہو سکتا ہے۔